ویڈیو کی طرف۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے مطابق 14 رجب المرجب 530 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 25 اپریل 1136 عیسوی کو ایران کے صوبہ سیستان کے شہر اصفہان کے ایک چھوٹے سے علاقے جس کا نام سنجر ہے میں پیدا ہوئے۔ بہت سے لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا مکمل نام نہیں جانتے۔ آپ کا مکمل نام حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے والد کا نام حضرت سید غیاث الدین اور آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی سیدہ ام الورا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی زوجہ کا نام حضرت بی بی عصمت اور حضرت بی بی امت اللہ تھا، جن سے آپ کے 3 بیٹے اور ایک صاحبزادی ہوئی، جن کے نام حضرت خواجہ فخر الدین، حضرت خواجہ حسام الدین، حضرت خواجہ ضیاء الدین اور صاحبزادی کا نام حضرت بی بی حافظہ جمال تھا۔ اس کے علاوہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب سے ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: حضرت خواجہ معین الدین بن حضرت خواجہ غیاث الدین بن حضرت سید کمال الدین بن حضرت سید احمد حسن بن حضرت سید نجم الدین بن حضرت سید عبدالعزیز بن حضرت سید ابراہیم بن حضرت سید محمد مہدی بن حضرت امام حسن عسکری بن حضرت امام علی نقی بن حضرت امام محمد تقی بن حضرت امام علی رضا بن حضرت امام موسیٰ کاظم بن حضرت امام جعفر صادق بن حضرت امام محمد باقر بن حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین بن امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ولادت کی خبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی آپ کے والد حضرت خواجہ غیاث الدین کو خواب میں دے دی۔ حضرت خواجہ غیاث الدین اپنے وقت کے ایک مشہور ترین عالم دین اور ایک مشہور ترین ولی اللہ تھے، جن کا شمار اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں میں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی اپنے والد یعنی کہ حضرت خواجہ غیاث الدین سے حاصل کرنا شروع کر دی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آپ کی عمر تقریباً 15 سال ہوئی تو آپ کے والد حضرت خواجہ غیاث الدین اور آپ کی والدہ بی بی سیدہ ام الورا اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو ورثہ میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس باغ میں دن رات محنت کرتے رہتے اور اپنے اس باغ کے پھلوں کو بیچ کر اپنے رزق کا سامان اکٹھا کرتے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے باغ کی نگرانی میں مصروف تھے تو وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا اور اس بزرگ کا نام حضرت ابراہیم کندوزی تھا، جو کہ اپنے زمانے کے ایک مشہور ترین عالم دین اور عشق الہی کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ایک ولی اللہ تھے۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم کندوزی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے باغ میں پہنچے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے آپ کو نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ سلام کیا اور حضرت ابراہیم کندوزی کو اپنے باغ کے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا اور آپ کی مہمان نوازی کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی یہ نہیں تھے جانتے کہ جن کی وہ مہمان نوازی کر رہے ہیں وہ اپنے وقت کے ایک مشہور ترین عالم دین اور عشق الہی کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ایک ولی اللہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کندوزی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا یہ انداز اس قدر پسند آیا کہ حضرت ابراہیم کندوزی نے آپ کو اپنی جھولی سے سوکھی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا نکال کر دیا تو اس پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے کو بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا۔ جیسے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے کو کھایا تو آپ کی حالت قلب تبدیل ہو گئی اور آپ کا قلب نور الہی سے منور ہو گیا۔ آنکھوں کے سامنے جو حجاب تھا وہ حجاب ہٹ گیا
और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हालत ऐसी तब्दील हुई कि आपका दिल दुनियावी मामलात से दीनी मामलात की तरफ बदल गया। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने विरसा में मिलने वाले बाग और पंचकी को फरोख्त करके यानी कि बेचकर मिलने वाली रकम गरीबों और मस्कीनों में बांट दी। इसी तरह इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान के सूबा सीस्तान के शहर इस्फहान के एक छोटे से इलाके जिसका नाम संजर है से हिजरत करते हुए उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद पहुंचे। तो जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कई महीनों का सफर तय करने के बाद उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद पहुंचे तो वहां पर आपने कुरान मजीद का इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। और ना सिर्फ कुरान मजीद का इल्म हासिल करना शुरू किया बल्कि आपने कुरान मजीद को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज भी कर लिया। इसके बाद जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने समरकंद से कुरान मजीद को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज कर लिया तो आपने दीन इस्लाम का इल्म हासिल करने के लिए समरकंद से बुहारा की तरफ सफर करना शुरू कर दिया। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कई दिनों का सफर करने के बाद बुहारा पहुंचे तो वहां पर आपकी मुलाकात बुहारा के एक मशहूर तरीन आलिम दीन हजरत मौलाना हसामुद्दीन बुहारी से हुई। और इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हजरत मौलाना हसामुद्दीन बुहारी से दीन का इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। व्यूअर्स, यहाँ पर यह बात याद रहे कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान के सूबा सीस्तान के शहर इस्फहान के एक छोटे से इलाके जिसका नाम संजर है से हिजरत करते हुए उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद और फिर समरकंद से बुहारा की तरफ गए। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये नहीं जानते कि उज़्बेकिस्तान कहाँ है। तो व्यूअर्स, उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के साथ एक मुल्क का नाम है। तो इसी तरह जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उज़्बेकिस्तान के शहर जिसका नाम बुहारा है में हजरत मौलाना हसामुद्दीन बुहारी से दीन का इल्म हासिल कर लिया तो आपके दिल में रूहानी इल्म हासिल करने का शौक पैदा हुआ। इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उज़्बेकिस्तान के शहर बुहारा से इराक की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इराक पहुंचे तो वहां पर आपकी मुलाकात हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा से हुई। इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा से इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। व्यूअर्स, यहाँ पर यह बात याद रहे कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा से जो इल्म हासिल किया वो रूहानी इल्म नहीं बल्कि दीनी इल्म था। इसी तरह इसके बाद जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा से दीन का इल्म हासिल कर लिया तो इसके बाद आपके दिल में अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की जियारत का शौक पैदा हुआ। इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सरजमीन नजफ अशरफ की तरफ सफर करना शुरू कर दिया। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरजमीन नजफ अशरफ में पहुंचे तो वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपने अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के रोज़ा मुबारक पर सलाम किया और फिर अपने हक में दुआ मांगी। इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी जिंदगी के कुछ अहम और खास तरीन लम्हात अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के रोज़ा मुबारक पर गुजारे। इसी तरह कुछ अरसा अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के रोज़ा मुबारक पर रहने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दिल में शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन इब्न अली की ज़ियारत का शौक पैदा हुआ। तो इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नजफ अशरफ से करबला के सफर पर रवाना हो गए। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती करबला पहुंचे तो वहां पर आपने सबसे पहले शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन इब्न अली के रोज़ा मुबारक पर सलाम किया और फिर अपने लिए दुआ की। इसी तरह कुछ अरसा करबला में रहने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने करबला से सामरा, सामरा से काज़मैन और फिर काज़मैन से अपने मुर्शिद की तलाश में रूहानी इल्म हासिल करने के लिए बगदाद तक का सफर तय किया। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने मुर्शिद की तलाश में बगदाद पहुंचे तो उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 32 साल थी। इसी तरह घूमते घूमते हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बगदाद के एक कस्बा जिसका नाम हारून था के मुकाम पर पहुंचे तो वहां पर आपकी मुलाकात आपके मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई।
اس کے بعد جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے سب سے پہلے آپ کو وضو کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنے کو کہا، اور جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے 2 رکعت نماز ادا کر لی تو آپ کے مرشد نے آپ کو 21 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو کہا۔ اس کے بعد جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو آپ کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا ہاتھ پکڑا اور اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے فرمایا، اے معین الدین، میں نے تجھے اللہ تک پہنچا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ بندہ بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی سے روحانی علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرشد کے ساتھ مختلف علاقوں اور مختلف ممالک تک کا سفر طے کیا۔ اس سفر کے دوران حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ملاقات اپنے زمانے کے جن مشہور ترین ولی اللہ سے ہوئی ان کے نام حضرت شیخ عبد القادر گیلانی، حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ، حضرت شیخ نجیب الدین، حضرت شیخ ابو سعید تبریزی، حضرت شیخ عبد الواحد غزنوی اور حضرت شیخ بہاؤالدین بختیار اوشی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے اور بھی بہت سے مشہور ترین ولی اللہ تھے جن کی ملاقات حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے ہوئی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے آپ سے پوچھا، اے معین الدین، کیا تم میرے ساتھ حج پہ چلو گے؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ جواب دیا، اے میرے مرشد، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ اللہ کے گھر کا دیدار کروں۔ تو اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت خواجہ عثمان ہروانی عراق کے شہر بغداد سے سرزمین مکہ المکرمہ کی طرف حج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور آپ کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی کئی مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد سرزمین مکہ المکرمہ میں پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے حج اور حج کے فرائض ادا کیے۔ حج ادا کرنے کے بعد آپ کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور پھر آپ کے حق میں اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، میں اس معین الدین کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، تو اس سے وہ کام کروا جو کام تو چاہتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد کچھ عرصہ مکہ المکرمہ میں رہنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور آپ کے مرشد مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس کے بعد جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو آپ کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے کہا، اے معین الدین، تمام انبیاء کے سردار رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سلام پیش کرو۔ تو اس کے بعد جیسے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سلام پیش کیا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آواز آئی، وعلیکم السلام یا کتب۔ اس کے بعد جیسے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے روضہ رسول سے سلام کے جواب کی آواز سنی تو آپ اپنے مرید حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے کہنے لگے، اے معین الدین، مبارک ہو، اب تمہیں درجہ کمال حاصل ہو چکا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی تقریباً 10 سال تک اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی سے روحانی علم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی سے روحانی علم حاصل کر لیا تو آپ نے اپنے گھر یعنی کہ ایران کے صوبہ سیستان کے شہر اصفہان کے چھوٹے سے علاقے جس کا نام سنجر ہے کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے گھر پہنچے تو آپ کو اپنے گھر پہنچے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ آپ کے دل میں حج اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ تو اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے گھر سے
सरजमीन मक्कातुल मुकरमा की तरफ रवाना हो गए। जब कई महीनों का सफर करने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरजमीन मक्कातुल मुकरमा में पहुंचे तो आपने सबसे पहले हज और हज के फराइज अदा किए। और व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि ये हज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दूसरा हज था। तो इसी तरह हज अदा करने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए सरजमीन मक्कातुल मुकरमा से सरजमीन मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो वहां पर पहुंचने के बाद आपने सबसे पहले रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम किया और फिर कई दिनों तक रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की इबादत करते रहे। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। एक दिन जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे तो रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आवाज आई, ए मोइनुद्दीन, तुम हमारे दीन के मोइन और मददगार हो। हमने तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत अता की, तो जाओ और अजमेर में जाकर कयाम करो। तुम्हारे वहां जाने से कुफर का अंधेरा दूर होगा और इस्लाम की रोशनी फैलेगी। तो इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने खास मुरीदैन यानी कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत ख्वाजा फहरुद्दीन, हजरत शेख मोहम्मद यादगार सब्जवारी और अपने दूसरे मुरीदैन के साथ मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ इलाकों का सफर तय करते हुए बगदाद पहुंचे। इसी तरह बगदाद से मुल्तान, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से पटियाला, पटियाला से दिल्ली और फिर दिल्ली से अजमेर पहुंचे। तो उस वक्त अजमेर पर राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। जब कई महीनों का सफर तय करने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और आपके 40 मुरीदैन अजमेर पहुंचे तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने 40 मुरीदैन के साथ लोगों की आबादी से दूर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। उस दरख्त के पास अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊँटों को बांधा जाता था। जब राजा के सिपाही अपने ऊँटों को बांधने के लिए उस दरख्त के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां पर एक दरवेश 40 दरवेशों के साथ दरख्त के नीचे बैठा है। तो ये देखकर राजा के सिपाही हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास गए और जोर जोर से कहने लगे, ओ बाबा उठो यहाँ से, यहाँ पर अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊँट बैठते हैं, उठो। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, अच्छा तो हम यहाँ से उठ जाते हैं, लेकिन ये ऊँट बैठे ही रहेंगे। इसके बाद उस दरख्त के पास एक झील थी जिसका नाम अना सागर था। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने मुरीदों के साथ उस झील के पास वाली पहाड़ी पर जाकर बैठ गए और इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सारी रात उस पहाड़ पर गुजारी। इसके बाद जब सुबह हुई तो अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के सिपाही अपने ऊँटों को उठाने के लिए उस दरख्त के पास पहुंचे। तो जब सिपाहियों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो सिपाही क्या देखते हैं कि ऊँट उठने का नाम ही नहीं ले रहे। इसके बाद राजा के सिपाहियों ने ऊँटों को उठाने के लिए उन्हें लाठियों से मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन हजारों कोशिशों के बावजूद भी वो ऊँट वहां से ना उठे। राजा के सिपाही ये सब देखकर बहुत परेशान हुए और दौड़ते दौड़ते राजा पृथ्वीराज चौहान के पास गए और राजा से कहने लगे, ए अजमेर के राजा, एक फकीर आया था, उसने रात को हमसे कहा था कि तुम्हारे ऊँट नहीं उठेंगे, और जब हम सुबह ऊँटों को उठाने के लिए गए तो ऊँट उठने का नाम ही नहीं ले रहे। इसके बाद जब अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपने सिपाहियों की जुबान से ये सुना तो राजा बहुत परेशान हुआ और दिल में सोचने लगा कि क्या ये वही फकीर तो नहीं कि जिसके बारे में मेरी माँ ने मुझसे कहा था, क्या पृथ्वीराज, बहुत जल्द एक फकीर आएगा जो तेरी सल्तनत का तख्ता उल्टा देगा। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने एक लंबा सांस लिया और डर के मारे अपने सिपाहियों से कहने लगा कि जाओ और उस फकीर से माफी मांगो, उसके कदमों में गिर जाओ और आजिज़ी का इजहार करो कि किसी तरह वो फकीर तुम्हें माफ कर दे। तो इसी तरह राजा के सिपाही हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की खिदमत में हाजिर हुए
اور آپ کے قدموں میں گر کر نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ آپ سے معافی مانگنے لگے۔ تو اس پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ان سپاہیوں کو اٹھایا اور انہیں کہا کہ جاؤ، تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جب راجا کے سپاہی اپنے اونٹوں کو اٹھانے کے لیے اونٹوں کے پاس پہنچے تو حیران ہو کر کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد جب راجا پرتھوی راج چوہان کو اس بات کا علم ہوا کہ اس فقیر کے کہنے پر اونٹ دوبارہ واپس اسی طرح کھڑے ہو گئے، تو راجا پرتھوی راج چوہان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ واقعی یہ فقیر وہی ہے کہ جس کے بارے میں اس کی ماں نے کہا تھا کہ اے پرتھوی راج، بہت جلد ایک فقیر آئے گا جو تیری سلطنت کا تختہ الٹا دے گا۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی شہرت ہر طرف پھیلتی گئی اور اجمیر کے بہت سے لوگ آپ کے مرید بننے لگے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے مریدوں کے ساتھ اکثر وضو کرنے کے لیے انا ساگر کے کنارے پانی کی تلاش میں جایا کرتے تھے۔ ویورز، انا ساگر ہندوؤں کا ایک ایسا خاص مقام تھا کہ جہاں ہندوؤں کے بے شمار مندر تھے۔ ان مندروں میں 1000 سے بھی زیادہ بت رکھے ہوئے تھے اور ان مندروں میں 300 پجاری رہتے تھے۔ اسی وجہ سے ان مندروں میں بھگوان کا دیا جلانے کے لیے راجا پرتھوی راج چوہان ہر روز 3.5 من تیل بھیجا کرتا تھا اور اس مقام پر صرف اور صرف ہندو ہی جا سکتے تھے۔ اسی وجہ سے جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور آپ کے مرید وضو کرنے کے لیے انا ساگر کے مقام پر پہنچتے تو وہاں کے ہندو اور مندروں میں رہنے والے پنڈت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو برا بلا کہتے کہ کہاں یہ نچلی ذات کے مسلمان اور کہاں ہم، پتہ نہیں کہاں سے یہ نچلی ذات کے مسلمان روزانہ ہمارا پانی ناپاک کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اجمیر کے سارے ہندو اور پنڈت حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے تنگ آ کر ایک دن اجمیر کے راجا پرتھوی راج چوہان سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی شکایت کرنے کے لیے راجا پرتھوی راج چوہان کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے راجا، وہ حقیر سے مسلمان روزانہ آ کر ہمارا پانی ناپاک کر جاتے ہیں اور ان کی موجودگی سے ہمارا دھرم برش ہوتا ہے، اور اگر آپ نے انہیں نہ اٹھوایا تو ہم انہیں دھکے مار مار کر اٹھا دیں گے۔ اس پر راجا پرتھوی راج چوہان نے کہا، جاؤ، تمہیں اجازت ہے اور میرے سپاہیوں کو ساتھ لے جاؤ اور اس ڈھونگی فقیر اور اس کے مریدوں کو دھکے مار مار کر یہاں سے بھگا دو۔ اس کے بعد راجا کے سپاہی اجمیر کے تمام ہندو اور پنڈت حضرت خواجہ معین الدین چشتی پر حملہ کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچے۔ تو جیسے ہی راجا کے سپاہی اجمیر کے تمام ہندو اور پنڈت حضرت خواجہ معین الدین چشتی پر حملہ کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ایک مٹھی بھر ہاتھ راجا کے سپاہی اجمیر کے تمام ہندو اور پنڈتوں کی طرف پھینک دی۔ اب وہ ہاتھ جس پر پڑی یا تو وہ پاگل ہو گیا یا تو اس کا جسم خشک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ ڈر گئے اور ان کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا جس کا جدھر مڑتا بھاگ نکلتا۔ اسی طرح کچھ لوگ وہاں سے بھاگتے بھاگتے راجا کے دربار میں پہنچے اور راجا کو یہ ساری بات بتائی تو راجا پرتھوی راج چوہان بہت گھبرایا اور راجا پرتھوی راج چوہان نے اجمیر کے سب سے بڑے عالم جس کا نام سادھو رام تھا کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور کسی طرح اس فقیر کو یہاں سے بھگا دو۔ راجا کے حکم پر سادھو رام حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اجمیر سے نکالنے کے لیے انا ساگر کی طرف روانہ ہوا۔ جب سادھو رام حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس پہنچا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی نگاہ کرم سادھو رام پر ڈالی۔ تو جیسے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی نگاہ کرم سادھو رام پر ڈالی تو سادھو رام نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور ایک سچا مسلمان بن کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت کرنے لگا۔ اس کے بعد راجا پرتھوی راج چوہان نے جادوگروں میں سب سے بڑے جادوگر یعنی کہ جادوگروں کے سردار کو جس کا نام جادوگر جیپال تھا کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس بھیجا کہ جاؤ، اب مجھے تمہارے علاوہ اور کسی پر یقین نہیں رہا اور کسی طرح اس فقیر کو دھکے مار مار کر اجمیر سے نکال دو۔ اسی طرح جادوگر جیپال
حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور زور زور سے کہنے لگا، اے فقیر، تو ہٹ جائے گا یا میں تجھے دھکے مار مار کے نکالوں؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنے مرید سے کہا کہ جاؤ اور اس تالاب سے پانی کا ایک پیالہ بھر کر لے آؤ۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ کے مرید نے تالاب سے پانی کا پیالہ بھرا تو تالاب بالکل خشک ہو گیا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے تالاب میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ اسی طرح کچھ دن بعد اجمیر کے تمام پانی کے کنویں بھی خشک ہو گئے اور لوگ پانی کا ایک ایک قطرہ پینے کے لیے ترسنے لگے۔ جب جادوگر جیپال نے یہ دیکھا کہ پانی تو ہے ہی نہیں اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو میں بھی پانی کو ترس ترس کر مر جاؤں گا، تو جادوگر جیپال آگے بڑھا اور دور سے ہی کھڑا ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے کہنے لگا، اے فقیر، اللہ کی مخلوق پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہی ہے اور آپ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ تو فقیر ہیں نا، اور فقیر تو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتے ہیں، ظلم نہیں۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مخلوق خدا کو پیاسا مرنے سے بچا لیں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرید کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس پیالے کا پانی تالاب میں ڈال دو۔ اسی طرح آپ کے مرید نے جیسے ہی پیالے کا پانی تالاب میں ڈالا تو تالاب پانی سے بھر گیا۔ جادوگر جیپال یہ سب دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہوا اور اسے اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا کوئی نیک ولی ہے۔ لیکن کیونکہ جادوگر جیپال اس وقت کے تمام جادوگروں کا سردار تھا، اس وجہ سے اس نے ہار نہ مانی اور دن رات ایک ہی کوشش میں لگا رہا کہ کسی طرح میں اس فقیر کو یہاں سے نکال دوں۔ اسی وجہ سے جادوگر جیپال کبھی ہزاروں سانپوں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی پر حملہ کرتا اور کبھی آسمان سے آگ کے پتھروں کی بارش کرتا۔ اسی طرح آخرکار جب کئی دنوں کی کوششوں کے بعد جادوگر جیپال کو اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو شکست نہیں دے سکتا، تو یہ جادوگر نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے قدموں میں گر کر آپ سے معافی مانگنے لگا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اسے معاف کر دیا اور وہ جادوگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا مرید اور ایک سچا مسلمان بن کر اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے لگا۔ اس کے بعد اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان نے اجمیر کے عام مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ راجہ کے سپاہی دن رات عام مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا کرتے۔ اسی وجہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے راجہ پرتھوی راج چوہان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن راجہ پرتھوی راج چوہان نے اسلام کو قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن جب راجہ پرتھوی راج چوہان نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے گرد ہزاروں عقیدت مندوں کی تعداد دیکھی تو اپنے محل کے ایک راجپوت سردار کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس فقیر کے سارے مریدوں کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ اور اس فقیر کو 2 دن کا وقت دو کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، ورنہ یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ راجپوت سردار راجہ پرتھوی راج چوہان کے حکم سے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس پہنچا اور آپ کے مریدوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا اور زور زور سے کہنے لگا، اے فقیر، ہمارے راجہ کا حکم ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، ورنہ تیرے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس سردار کی زبان سے یہ سنا تو جلال میں آ کر کہنے لگے، ہم تو اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے آئے ہیں اور پرتھوی راج ہمارے کام میں کیوں دخل اندازی کرتا ہے، اور جاؤ جا کر اپنے راجہ سے کہہ دو کہ اجمیر سے ہم نہیں بلکہ بہت جلد تم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکالے جاؤ گے۔ اسی طرح سلطنت غوری کے بادشاہ سلطان شہاب الدین غوری، جو کہ راجہ پرتھوی راج چوہان سے بری طرح شکست کھا کر بیٹھا تھا اور بار بار اپنی شکست کو یاد کر کے روتا رہتا تھا، کہ ایک دن اس کے خواب میں اللہ کا ایک ولی آیا اور کہنے لگا، اے شہاب الدین، اٹھو اور جاؤ پرتھوی راج چوہان سے جنگ کرو، وہ جلد تمہارے ہاتھوں قید ہوگا۔
इसी तरह सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अपनी फौज के साथ अफगानिस्तान से चला और राजस्थान पहुंचकर राजा पृथ्वीराज चौहान की 2 लाख फौज का मुकाबला करते हुए राजा पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी और इसी तरह अजमेर के कमजोर और बेबस मुसलमानों ने सुख और चैन का सांस लिया। इसके बाद अजमेर के कुछ लोग सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के पास आए और कहने लगे, ऐ अजमेर के बादशाह, एक फकीर हुआ करता था जिसने कुछ दिन पहले कहा था कि ऐ पृथ्वीराज, तू बहुत जल्द मुसलमानों के हाथों कैद होगा। और ऐ अजमेर के बादशाह, आज हम ये अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उस फकीर की कही हुई बात सच हुई। इसके बाद जैसे ही लोगों ने सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को उस फकीर के बारे में बताया तो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने अपने तमाम सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और किसी तरह अल्लाह के उस नेक वली को ढूंढकर मेरे पास ले आओ। तो इसी तरह सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की फौज ढूंढते ढूंढते हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की खिदमत में हाजिर हुई और आपसे निहायत ही अदब और एहतराम से कहने लगी, क्या अल्लाह के वली, आपको राजस्थान का बादशाह, अजमेर का हाकिम सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी बुला रहा है, वो आपकी जियारत करना चाहता है। तो जैसे ही हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने मुरीदों के साथ सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के पास पहुंचे तो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कदमों में गिरकर कहते हैं, बेशक वो अल्लाह के वली आप ही थे कि जिन्होंने मेरे ख्वाब में आकर मुझसे कहा था कि ऐ शहाबुद्दीन, उठो और जाओ पृथ्वीराज चौहान से जंग करो, वो जल्द तुम्हारे हाथों कैद होगा। इसी तरह इसके बाद हजरत सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुरीद बन गए। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी सारी जिंदगी आम लोगों को दीन इस्लाम का सच्चा इल्म सिखाने में गुजार दी। इसी तरह इस्लामी तारीख के मुताबिक 5 रजबुल मुरज्जब 633 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 22 मार्च 1236 ईस्वी को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के सूबा राजस्थान के शहर जिसका नाम अजमेर है में इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। आपका मिज़ार यानी कि आपकी दरगाह मौजूदा दौर में भारत के सूबा राजस्थान के शहर अजमेर में ही वाक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब मुसलमानों को अपने इन नेक और पाक लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को नेक, सच्चा और एक मुसलमान बनने